اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبین لهم ويضل اللہ من یشاء وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ ابراہیم آیت 4۔ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ انہیں وضاحت سے بات سمجھا سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا مبعوث فرمانا بشر اور انسان کی ہدایت کے لیے ہے، تو اس ہدایت کو بغیر کسی ابہام کے لوگوں تک پہنچانا اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ رسول وہی ذرائع استعمال کرے افہام و تفہیم کے جو اس کی امت میں رائج ہے۔ انسان کے افہام و تفہیم کا جو اولین ذریعہ ہے وہی زبان ہے، دیگر ذرائع بھی ہیں، لیکن سب سے اہم ترین اور بنیادی ذریعہ زبان ہے۔ ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے، اور زبان افہام و تفہیم کا ذریعہ ہے۔ کسی قوم میں کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے، وہ نبی وہی ذرائع ابلاغ استعمال فرماتا ہے جو ان لوگوں میں رائج ہے۔ لسان قوم، اور رسول بھی لسان قوم کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے، الا بلسان قوم، اپنے قوم کے ذریعہ ابلاغ، ذریعہ افہام و تفہیم کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول کسی قوم میں مبعوث ہو اور وہ ایسے رموز و اشارات اور ایسے کوئی ذریعہ اس قسم کا کوئی ذریعہ استعمال کریں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا الف لام را، حروف مقطعات کے ہم لوگ مخاطب نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ مفہوم نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا ہم اس کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کام، کسی بات کے، کسی کلام کے مخاطب ہوں اور پھر وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہو۔ پھر وہ خطاب کا جو حکمت واضع ہے، زبان خطاب کا جو حکمت واضع ہے وہ افہام و تفہیم، الف لام را سے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، افہام نہیں ہوتا، لہٰذا یہ خطاب نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طرح یہاں کوئی نبی اگر مبعوث ہوتا ہے کسی قوم کی طرف، تو وہ نبی وہی لسان، وہی زبان، وہی ذرائع افہام و تفہیم جو ہے وہ استعمال فرمائے گا جو اس قوم میں رائج ہے۔ اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب خاتم الرسل مبعوث ہوئے ہیں تمام دنیا کی طرف، تو رسول کی قوم جس میں رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں، کیا عرب لوگ ہیں، مکہ والے ہیں، قریش ہیں، یا عرب لوگ ہیں، یا عربی زبان جاننے والے رسول کی قوم ہے، یا رسول کی قوم رسول کی امت ہے؟ جو عالمین کے لیے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے رسالت مآب کو، تو رسالت مآب کے لسان قوم، اگر قوم سارے دنیا بھر کے اقوام رسالت مآب کی قوم ہے تو سارے یہ تمام اقوام کی زبان جو ہے رسول اللہ کی زبان ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے، صرف عربی زبان استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ رسالت مآب کو بھی ایک تو ہوتا ہے جس قوم میں مبعوث ہوا ہے، جس قوم کے لیے مبعوث ہوا ہے، فرق ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، کیوں اپنی قوم کی زبان میں مبعوث فرمایا؟ تاکہ لیبین، بات واضح کر کے پہنچا دی جائے، لہم، ان لوگوں کے لیے۔ وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب ان کی زبان میں بولی جائے۔ لہٰذا رسالت مآب تو مبعوث ہوئے ہیں عربوں میں، صحیح ہے، عربوں میں مبعوث ہوئے ہیں، عربوں کے لیے مبعوث نہیں ہوئے۔ قرآن کا مطمع نظر یہ ہو سکتا ہے کہ جس قوم میں مبعوث ہوتا ہے، جس قوم میں، جس قوم کی طرف نہیں، جس قوم میں مبعوث ہوتا ہے اس کی زبان میں وہ رسول مبعوث ہوتے ہیں، اور وہ قوم جو ہے اس کے امین بنتے ہیں، اس رسول کی رسالت کے امین بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ باقی لوگوں کے لیے بات پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں رسالت مآب اگرچہ عالمین کے لیے نذیر اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کا پیغام صرف اپنے قوم تک محدود نہیں ہے، اگرچہ بلسان قوم ہی ہے، لیبین لہم، عربی زبان استعمال فرمایا رسالت مآب نے تاکہ بات پہنچا دی جائے۔ بات پہنچا دی، اصحاب اور انصار اور آپ کے معاصر لوگوں نے ان کو وصول کیا، اور پھر اس کے بعد باقی زبانوں میں ابھی ہم اسی قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اسی قرآن کے۔ اس قرآن کو کس نے ہم تک پہنچایا؟ رسول کے معاصر لوگوں نے، لسان قوم والوں نے، جو قوم جو زبان بولتی تھی ان لوگوں نے یہ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا آیت کا منظور یہ ہے کہ ہم نے کسی قوم کی طرف نبی مبعوث نہیں کیا الا ان کہ اسی قوم کی زبان میں وہ بات کرتے تھے۔ لہٰذا کسی قوم کی طرف مبعوث ہونا اور ہے، کسی قوم میں سے مبعوث ہونا اور بات ہے۔ آیت کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی قوم میں کسی نبی کو مبعوث نہیں فرماتے الا ان کہ اسی قوم کی زبان میں ان کو مبعوث کرتے ہیں، اور مبعوث ہوا ہے تمام قوموں کی طرف، اور مبعوث ہوا ہے ایک قوم سے، اور اس قوم کی زبان میں پیغام پہنچا دیا گیا، اور اس قوم نے باقی قوموں تک پیغام پہنچا دیا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پیغام پہنچا دیا جاتا ہے بغیر کسی ابہام کے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُم، بیان ہو گیا، وضاحت ہو گئی۔ وضاحت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ کو گمراہ کر دیتا ہے اور کچھ کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس بات کی ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ، 10 سے زیادہ مرتبہ اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب جبر نہیں ہے، خود اللہ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیا اور وہ گمراہ ہو گئے، ان کا اپنا بس نہیں چلتا تھا، اور دوسرے لوگوں کو اللہ نے ہدایت مسلط کر دی اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، وہ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ دوسرے لوگ ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے تھے اور یہ لوگ گمراہ ہو نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا اور گمراہ ہو گئے، ان کو ہدایت یافتہ کر دیا، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہ جبر ہے، اس جبر سے اس قسم کی ہدایت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس قسم کی ضلالت بھی کوئی گناہ نہیں ہے، دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اپنے شخص کے انتخاب اور ارادے کو دخل نہیں ہوتا، کسی نے مسلط کیا، یہ وہ اللہ کی ذات ہو یا کوئی اور، اس کے اپنا ارادہ نہیں ہے، اس کا اپنا انتخاب نہیں ہے، اللہ نے مسلط کیا ہے، تو وہ کسی چیز کا نہ عذاب کا سزا مستحق ہے، نہ کسی ثواب کے سزاوار ہوتا ہے۔ اس قسم کی ہدایت اور اس قسم کی ضلالت، یہ عقلی چیزیں سارے عقلاء اس بات کو سمجھتے ہیں۔
پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے؟ اس میں دراصل جواب تو ہے، اسی آیت کے اندر ہے اس کا جواب، اسی آیت کے اندر۔ آیت کے اندر کیا ہے؟ فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن یشاء، من یشاء اس کا جواب ہے، وَيَهْدِي کے بعد جو من یشاء اس کا جواب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ چاہتا ہے کا لفظ جواب واضح ہے اسی سے، اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ عادل ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ ظالمانہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان لانے والوں کو جو ایمان لانا چاہتا تھا اس کو گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ لا یشاء، اس قسم کی مشیت اللہ کی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا آدمی گمراہی میں جانا چاہتا تھا، اللہ نے ان کے اوپر ہدایت مسلط کر دیا، مجبور کر کے ہدایت یافتہ بنا دیا۔ اللہ ایسا بھی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یشاء جواب ہے۔ پھر کیا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ جو ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظلم کرتا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم پر ڈٹ جاتا ہے، ظلم کر شرک پر ڈٹ جاتا ہے، ہدایت کی طرف، ہدایت کی بات سننا نہیں چاہتا، اس کے اندر اس ہدایت کی اہلیت نہیں ہے۔ تو جب وہ اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً جو ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، نہیں، اس کے اپنے اقدام کے نتیجے میں اللہ کی مشیت کے، من یشاء مشیت کے مطابق۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بیماری ڈال دی، نہیں، بیماری ان کے دلوں میں تھی، اللہ نے ان سے اس کو شفا کیا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی وہ قدم نہیں اٹھایا، ہاتھ اٹھا دیا، جیسے اللہ نے ہاتھ اٹھا دیا ان کی بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلے بھی کئی بار اس کی وضاحت ہو گئی۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، خداوند عالم جو ہے وہ غالب آنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایک شخص گمراہی میں جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غالب آنے والا ہے کہ وہ گمراہی میں جانا چاہتا ہے تو جبراً اللہ طاقت سے اس کو ہدایت کی طرف نہیں لاتا۔ ایک شخص ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، خدا جو ہے اس کے اوپر غالب آنے والا ہے، ان کو ہدایت کی طرف آنے دیتا ہے، بلکہ اور راستے کھولتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے طرف سے اقدام پہلے ہوتا ہے، اس بندے کی طرف سے، اپنے اختیار، اپنے انتخاب سے، پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کو توفیق دیتا ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے اللہ کا۔ اگر کسی گمراہ شخص کو گمراہی میں دھکیل دیتا ہے تو بھی حکمت اور عدالت کے حساب سے، اور ادھر اگر ہدایت کی طرف جانے والے کو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے مزید، تو وہ بھی حکمت کی وجہ سے، حکیمانہ طریقے سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ اور انہیں ایام خدا یاد دلاؤ۔ ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا،
حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات دیے تھے نا، بھی آیاتنا، بہت سے معجزات دیا حضرت موسیٰ کو۔ کس لیے یہ معجزات دیے تھے؟ ان اخرج قومک، یہ حکم دے کر، یہ معجزات دیے، ید بیضا دیا، اور عصا کا معجزہ دیا، اور بہت سے معجزات، فی 9 آیات، 9 عظیم معجزے ہیں، 9 عظیم معجزے، ان معجزوں کا قرآن میں ذکر ہے سب کا۔ یہ عظیم نشانیاں دی، کس لیے دی؟ ان نشانیوں کے دینے کا مطمع نظر کیا تھا؟ ان اخرج قومک، کہ اپنی قوم کو، قومک سے مراد بنی اسرائیل ہے، یا قومک سے مراد جو ہے وہ سب ہے، اپنے معاصر لوگوں کو۔ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا تھا صرف بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ اس کو وہ ایک نژادی مسئلہ لیتے ہیں، ایک نسل سے مربوط ہے، یہ بنی اسرائیل سے مربوط ہے، حضرت موسیٰ وہ مبعوث ہو گئے تھے، لہٰذا یہود بھی ایک نسل سے مربوط ہے، یہ نسل پرست مذہب ہے، وہ اپنے نسل سے بیرون نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دلیل ہے کہ آل فرعون کا ایک شخص جو ہے وہ مومن تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اور ساحروں نے بھی ایمان لے آیا، ساحر بھی بنی اسرائیل کے لوگ نہیں تھے، بلکہ اس کے کاہن کہتے تھے، ان کے عبادت گاہوں کے کاہن لوگ تھے، وہ کاہن بھی ہوتے تھے اور جیسے سحر و جادو کے ماہر ہوتے تھے اس زمانے میں، اسی لیے اس کا توڑ دیا تھا حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ۔ وہ کاہن لوگ بھی تو بنی اسرائیلی نہیں تھے، وہ ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، ان کی طرف دعوت تھی تو وہ ایمان لے آئے، مومن ہو گئے۔ قوم سے مراد سب لوگ ہیں۔ بِآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، وہی ظلمات اور تاریکی سے، اندھیروں سے، کفر و جہالت کی اندھیروں سے نکال کے لیا ہے، الی النور، یہ ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد دلاؤ، ایام خدا یاد دلاؤ، شاید یہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ایام اللہ میں عبرت ہے، ایام اللہ کے ذکر سے شاید لوگ بات سمجھ سکیں۔ ایام اللہ کیا ہے؟ ویسے تو تمام ایام اللہ ہے، کوئی یوم ایسا نہیں جو اللہ سے اجنبی ہو، اس کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اپنی ذاتی حیثیت تو نہیں رکھتی، سب کل یوم یوم اللہ، ٹھیک۔ لیکن ہر گھر اللہ کا گھر ہے، یہ اس لیے کہ آسمان اور زمین کل کائنات اللہ کی ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، صرف بیت اللہ کعبہ ہی اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے۔ پھر کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک خاص بات ہے اس وجہ سے۔ اسی طرح ہر یوم یوم اللہ ہے، لیکن کچھ دنوں کو ایام اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ خاص بات ہے، ٹھیک ہے۔ ان دنوں میں کوئی خاص بات واقع ہوئی ہے، ان کا ذکر کرو۔ ایام اللہ کے بارے میں مختلف نظریہ ہے لوگوں کے، لیکن جو قابل قبول نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ انبیاء میں، تاریخ دعوت الی اللہ میں پیش آنے والے واقعات ایام اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی حضرت ابراہیم کا مبعوث ہونا، حضرت ابراہیم کا ہجرت کرنا، حضرت ابراہیم کا آتش میں ڈال دینا، اور حضرت نوح کا مبعوث ہونا، حضرت نوح کے کشتی کے ساتھ اور اس قوم کا غرق ہونا، قوم عاد و سمود کا غرق ہونا، یہ قوموں کے اوپر جو گردشیں اور عذاب یا اس قسم کے حادثات واقعات پیش آئے ہیں وہ ایام اللہ ہے، وہ زندہ ایام ہیں، ان کو یاد دلاؤ۔ ایام اللہ میں
برے دن بھی ہوتے ہیں کافروں کے لیے، اور اچھے دن و فاتحانہ دن بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے مثلا فاتح مکہ کا دن ایام اللہ میں سے، اور اسی طرح ہجرت بھی ایام اللہ، ہجرت رسول بھی ایام اللہ، مذکرہم بھی ایام اللہ۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان کو ایام اللہ سناؤ، کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء مبعوث ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے اوپر کس کس قسم کے دن آئے، ان دنوں کو یاد دلاؤ، تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں، ان سے درس لیں۔ ان فی ذلک آیات لکل صبار شکور۔ ایام اللہ کے کا تذکر کرو، یاد دلاؤ، اس لیے کہ ایام اللہ میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں برے دنوں میں صبر کرنے والوں کے لیے اور اچھے دنوں میں شکر کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لکل صبار شکور، اس لیے کہ مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ ایام اللہ صبر اور شکر پر مشتمل ہے۔ ایام اللہ جو ہے وہ اچھے اور برے دنوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں رونما ہونے والے تاریخی ایام، خواہ وہ برے دن ہو کافروں کے لیے اور یا اچھے دن ہو ان کے لیے۔ البتہ کچھ جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں، لڑائی، فتح و شکست کے دن ہوتے ہیں، ان میں مومن کے لیے وہ اچھا دن ہے اور کافر کے لیے برا دن ہے۔ مومن کے لیے صبر کی جگہ ہے جہاد کرتے ہوئے، اور جب فتح مل جاتی ہے تو شکر کی جگہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اسے یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور ان میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ جی، حضرت موسیٰ مبعوث ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کو نجات دلاتے ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ تم کو آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلا دی، کہ وہاں وہ عذاب میں ہوتے تھے، وہ غلاموں کی طرح زندگی کرتے تھے، ان سے پرمشقت کام لیتے تھے بنی اسرائیل سے، اور خود جو قبطی ہے وہ اچھی نسل سمجھی جاتی تھی، وہ حاکم نسل، وہ مقامی لوگ سمجھے جاتے تھے، اور بنی اسرائیل والے چونکہ کنعان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اجنبی ہے، غیر ملکی ہیں، اور وہ قوم ہے دوسرے تیسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے تھے، اور اس امتیازی سلوک میں ان سے پرمشقت کام لیے جاتے تھے، مزدوری یا اس قسم کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ان کے لیے بنی اسرائیلیوں کو استعمال میں لے آتے تھے۔ انجاکم من آل فرعون، آگے کس چیز سے نجات دلائی اس کا ذکر قرآن میں ہے، یسومونکم سوء العذاب، اور وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ سامہ یسوم کسی چیز میں داخل ہونے کو کہتے ہیں، مداخلت کرنے کو۔ مثلا کہتے ہیں کہ مداخلت نہ کرو فی صوم اخیہ، یعنی معاملے میں، کہ کوئی معاملہ ہو رہا اس میں مداخلت نہ کرو۔ یسومونکم، وہ تم پر مسلط کرتے تھے، سوء العذاب، بدترین عذاب تمہارے اوپر ڈالتے تھے۔ وہ اس کی شکل تاریخ میں ہے کہ وہ کس قسم کے عذاب ڈالتے تھے، کیا کرتے تھے۔ وہ باقی سارے عذاب کا ذکر ایک طرف،
وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہ عذاب جو ہے وہ ایک طرف ہے، یہ بھی سوء العذاب میں شامل ہے، لیکن اس کا خصوصیت سے ذکر کیا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ذبح قتل کرتے نہیں کہا۔ ادھر ہے نا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قحطی کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو کہا ہے ادھر، یہ یہاں قتل نہیں کہا، یہ خصوصی طور پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے تھے کہ بنی اسرائیل کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کسی نجومی نے کہا تھا اسرائیل کا ایک بچہ نکلے گا اور جو فرعون کی تباہی کا سبب بنے گا وہ بچہ، لہٰذا سب بچوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو فرعون اور فرعونیوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ہماری آبادی جو ہے وہ کم ہو جائے اور بنی اسرائیل والے زیادہ ہو جائے، ان کی آبادی کو محدود کرو، اس لیے بچوں کو وہ قتل کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ یہ بدترین عذاب تھا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے نجات دلا دی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان تھا، اس سے تم کو اللہ نے نجات دلائی ہے، اور اس کو یاد کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔